السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور آج ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے پیسے کچھ ہی دنوں میں ڈبل کیسے ہو سکتے ہیں، اور ڈبل شاہ اسکیم ہے جی۔ اور اس کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، باقی باتیں تو آپ کو پتہ ہے چلتی ہی رہتی ہیں۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے مجھے پاکستان سے ایک دوست نے فون کیا اور اس نے بتایا کہ وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ گروپ ہے اور وہ کوئی اسکیم آفر کر رہے ہیں، پیسے انویسٹ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اب اس نے جو ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کی، اس گروپ کا نام بھی شیئر کیا، اس کی کمپنی، آفیسز، وہ ساری چیزیں بھی شیئر کی، لیکن کچھ چیزوں کو نکال کے وہ جو اسکیم کی ڈیٹیلز تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس نے بتایا جی کہ یہاں پہ ایک آئل گروپ ہے جن کی زیادہ تر جو انویسٹمنٹ ہے وہ آئل، پیٹرولیم مصنوعات میں ہے، اور آفر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیسے انویسٹ کریں اور جتنے پیسے آپ انویسٹ کریں گے اس کو وہ کنورٹ کریں گے ڈیزل کے ریٹ کے ساتھ، اور اس سے وہ ڈیزل خریدیں گے، تیل خریدیں گے، اور بعد میں وہ جو تیل ہے اس کو بیچیں گے اور ہر لیٹر پہ آپ کو ایک پروفٹ ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 1,00,000 روپیہ انویسٹ کرتے ہیں اور ڈیزل کی قیمت 100 روپیہ فی لیٹر ہے، آپ سمپلیفائی کر رہے ہیں نا کیلکولیشنز کو، اگر 100 روپیہ فی لیٹر ہے تو 1000 لیٹر بن جاتے ہیں، اور آفر یہ ہے کہ آپ 1000 لیٹر کا جو ڈیزل ہے وہ آپ کے پیسوں سے خریدا جائے گا، بیچا جائے گا، اور آپ کو فی لیٹر آدھا روپیہ جو ہے نا وہ پروفٹ مل جائے گا ایک دن کی بنیاد پہ۔ یعنی اگر آپ نے 1,00,000 روپیہ انویسٹ کیا تو آپ کو دن کے آخر میں 500 روپیہ مل جائیں گے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس کو پھر اس نے جزیات بھی بتائیں جی کہ آپ جتنے پیسے انویسٹ کریں گے، پیسے انویسٹ کرنے کے اتنے دن بعد آپ کو پروفٹ ملنا شروع ہوگا، ویکنڈ کی جو سنڈے ہے اس میں کوئی پروفٹ نہیں ملے گا، مہینے کے اینڈ پہ آپ کے پاس پروفٹ آ جائے گا۔ اگر آپ اپنے پیسے واپس لینا چاہتے ہیں تو 2 مہینے یا 1.5 مہینے پہلے آپ نے کمپنی کو نوٹس بھیجنا ہوگا اور آپ کے پیسے واپس آ جائیں گے، اس میں رسک تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ دیکھو جی وہ ساڈا دوست سی رانا، انہیں 5 لاکھ روپیہ لایا، اور دوجا ساڈا دوست سی نیازی، انہیں بھی 7 لاکھ روپیہ لایا، اور ملک صاحب نے بھی 4 لاکھ روپیہ لایا، وہ پوری اس نے ڈیٹیل فراہم کی۔ اچھا، اب جب میرے سامنے یہ سکیم آئی تو یہ بڑی فٹ سکیم ہے، 1,00,000 روپے پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ 500 روپیہ مل رہا ہو تو بڑی زبردست سکیم ہے۔ تو میں نے اس کے لیے فوراً رابطہ کیا، ہمارے ایک دوست ہیں پرسپیکٹیو ود فیصل کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، آپ ضرور ان کا چینل سبسکرائب کیجیے۔ آج ویسے چینل سبسکرپشن کی 2 ریکویسٹ ہو گئی ہیں، ایک ساڈا چینل، ایک فیصل بھائی دا چینل۔ اچھا، میں نے فوراً فیصل بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی آ گئی ہے اور پیسے بنانے کا سنہری موقع ہے، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اب فیصل صاحب جو ہیں ان کی ایکسپرٹیز ہیں اکانومی پہ اور اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ ان کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ڈیٹیلڈ اور ان ڈیپتھ انالیسز کرتے ہیں۔ تو فیصل صاحب نے مجھے بتایا جی کہ میں آپ کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا کہ آپ پیسے انویسٹ کریں یا نہ کریں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 500 روپیہ روزانہ کا پروفٹ مل رہا ہو 1,00,000 پہ تو یہ ہفتے کا کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جی بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے، 500 کو 6 سے ضرب دے لیں، اتوار کی تو چھٹی ہے نا جی، تو 3,000 روپیہ ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا مہینے کا کتنا ہوگا؟ میں نے کہا جی چلیں آپ 4 ہفتے آن ایوریج لگا لیں تو تقریباً 12,000 روپے ایک مہینے کا بن جائے گا۔ اس نے کہا آپ کو 1,00,000 پہ 12,000 روپے ایک مہینے کا مل رہا ہے تو سال کا کتنا ملے گا؟ میں نے کہا جی 12 ضربے 12 1,44,000 روپیہ۔ اس نے کہا جی اب آپ پرسنٹیج میں مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے 1,00,000 روپے پہ کتنا پروفٹ کمایا ہے؟ میں نے کہا جی یہ تقریباً 144% کا پروفٹ ہے جو میں نے کمایا، 1,00,000 پہ 1,44,000 روپے کا پروفٹ کمایا ہے پورے سال میں۔ اس نے کہا جی اب جو بنیادی اصول ہے نا انویسٹمنٹ کا، کہیں بھی آپ نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک جتنا انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہا ہے اس کا 1.5 ٹائمز آپ کا پروفٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی بندہ آپ کو پروفٹ پرومس کر رہا ہے، اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سے زیادہ آپ پیسے کما رہے ہیں تو وہ آپ کا تیل نہیں بیچنا چاہ رہا بلکہ آپ کو تیل دینے کے چکر میں ہے۔ اچھا، اب 1.5 ٹائمز کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں انٹرسٹ ریٹ 10% ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اکانومی میں 15% پروفٹ کما سکتے ہیں ایک سال کے اندر اپنی کسی بھی انویسٹمنٹ پہ۔ اچھا چلیں 17%، 20% تک بھی سمجھ آتی ہے۔ اگر ہمارا یہ انٹرسٹ ریٹ 20% ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ 30% کما سکتے ہیں، اگر یہ انٹرسٹ ریٹ 30% ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ 45% کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ 144% والا پروفٹ یہ بہت بڑی گیم ہے، یہ بہت ودیا قسم کا تیل ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو بزنس ہوتے ہیں نا، یہ جو سکیمز ہوتی ہیں یہ ہر کچھ عرصے بعد آتی ہیں، اور اس کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ وہ اپنے پیسے آپ کے پاس رکھیں، اور پھر آپ نے ان لوگوں کو جو آپ نے پرومس کیا، جس طریقے سے پرومس کیا، آپ نے ان کو پروفٹ دینا شروع کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میرے پاس 1,00,000 روپیہ رکھیں اور میں نے آپ کو مہینے کے آخر میں اس پہ 10,000 یا 12,000 پروفٹ دینا ہو، تو میں آپ کے 1,00,000 روپے میں سے 12,000 روپیہ نکال کے آپ کو دے دوں گا،
ایک مہینے بھی دوں گا، دوسرے مہینے بھی دوں گا، تیسرے مہینے بھی دوں گا، میں نے 36,000 روپے آپ کو واپس کر دیا۔ ان 3 مہینوں میں آپ کا اعتماد ڈیولپ ہو چکا ہوگا، اور آپ وہ جو آپ نے بینک میں 10 لاکھ اور رکھا ہوگا نا، وہ بھی واپس آ کے مجھے دے دیں گے، اور ساتھ ہی آپ اپنے ساتھ ایک اور مرغہ بھی پھنسا لائیں گے۔ پھر میں آپ کے ان پیسوں میں سے آپ کو مزید پروفٹ دینا شروع کر دوں گا۔ یہ بات پھیلتی جائے گی، اور کچھ عرصے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ آ کے پیسے میرے پاس رکھوانا شروع کر دیں گے، اور میں آپ کے پیسوں میں سے آپ کو پروفٹ دیتا جاؤں گا، اور جب میرے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ ہو جائے گی تو پھر میں وہ جو تیل ہے جو میں بیچ کے آپ کو پروفٹ دے رہا تھا، وہ تیل لینے میں باہر چلا جاؤں گا، بلکہ وہ تیل میں آپ کو دے کے اور خود باہر چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد آپ ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ جو پرابلم ہے نا جی، کہ ہر کچھ عرصے بعد اس طرح کی سکیمز آتی ہیں، اور ہر کچھ عرصے بعد کچھ لوگ اپنی عمر بھر کی جو جمع پونجی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی جو غفلت ہے وہ تو ادارہ جاتی سطح پہ ہے، یعنی ہمارے جو ادارے ہیں وہ کس طرح اس کو ہونے دیتے ہیں۔ تو اس کو ہونے دینے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ نے جو 1 لاکھ روپیہ میرے پاس رکھا تھا، اس میں سے 5,000 روپیہ ادھر بھی جا سکتے ہیں نا، اور جتنے لاکھ میرے پاس ہیں، اگر ہر لاکھ میں سے 5,000 روپیہ جانا شروع ہو جائے تو فائلز رکتی نہیں ہیں، مسائل ہوتے نہیں ہیں، دروازے بند نہیں ہوتے۔ تو ایک پروسیس تو یہ ہے، ادارہ جاتی غلطی موجود ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی سکیمز ہر کچھ عرصے بعد اس لیے آتی ہیں، اور ہر کچھ عرصے بعد لوگوں کو تازہ تیل اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں میں نا پروفٹ کمانے کی بہت جلدی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، مطلب جیک لگ جائے نا، کوئی پھدو لگ جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے میں پیسے کما لوں، اور جو باقی ڈیٹیلز ہیں، جزیات ہیں، وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، سب سے بڑا شغل یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی سکیم چل رہی ہوتی ہے اور کسی بندے نے اس میں پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم جیسا کوئی بندہ جا کے بتاتا ہے نا کہ یار چوئی صاحب یہ بہت بڑا پروفٹ ہے، اور یہ پروفٹ ریئلسٹک نہیں ہے، یہ فیزیبل نہیں لگ رہا، یہ مجھے درست نہیں لگ رہا، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے 4 مہینے سے کر رہا ہوں جی، 4 مہینوں سے مجھے لگاتار اسی طرح کا پروفٹ مل رہا ہے، تسی ساڈی کامیابی تو سڑدے ہو۔ اور پھر جب 6 مہینے بعد تیل مل چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ روتے ہیں، اور سر پہ بازو رکھ کے روتے ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یار کیا کریں۔ اچھا، اس سے پہلے نا اسی طرح کا ایک شغل مولوی کر چکے ہیں، وہ مزاربہ کے نام پہ، اور انہوں نے تبلیغی جماعت کا جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ تھا اس کو یوز کیا تھا کہ آپ لاکھ روپیہ رکھواتے تھے اور مہینے کے آخر میں 3-4 ہزار روپیہ پروفٹ آتا تھا، اور وہ جائز پروفٹ تھا، کبھی اوپر ہو جاتا تھا، کبھی نیچے ہو جاتا تھا، اور ظاہر ہے کچھ عرصے بعد وہ بات پھیلتی چلی گئی، اور مختلف علاقوں میں جو بڑے نامی گرامی لوگ تھے، جو بڑے عزت دار لوگ تھے ہمارے، میں ذاتی طور پہ بہت سے علماء کو جانتا ہوں جو اس میں انوالو ہوئے، بیچارے بڑے شریف لوگ ہیں، انہوں نے کوئی فائدے بھی نہیں اٹھائے، لیکن ایویں بدنامی مول لی صرف مسلک کی محبت میں۔ وہ جو ہے نا مسلک کی محبت میں آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں، تو مسلک کی محبت میں وہ بیچارے منڈے گئے خواہ نا۔ اچھا، اب یہ جو پورا فینامنا ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ، وہ جو گورے بابوں نے اصول بنا دیا، گوروں کا ایک محاورہ ہے جی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بہت اچھی محسوس ہو، اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ آپ کو لگے کہ یار ادھر نال تے انقلاب آ جائے گا، یہ پتہ نہیں کیا، اس سے تو دنیا تبدیل ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں جی کہ if something is too good to be true probably it's not true، یعنی اگر آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی لوچا موجود ہے۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ یار جو پروسیس معلوم انسانی تاریخ میں کامیاب نہیں ہوا، لوگوں نے کبھی بھی اس طریقے سے پروفٹ نہیں کمائے، لوگوں نے کبھی بھی اس طرح سے سلیپنگ انکم جو ہوتی ہے نا، جو سلیپنگ پارٹنرز ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں پیسیو انکم ہے، وہ اس طرح سے یا اتنے بڑے مارجن کے ساتھ پوری دنیا میں کبھی لوگوں نے نہیں کمائی۔ یہ والا جو شغل ہے یہ ہمارے لوگوں نے ایجاد کیا ہے، بلکہ ہمارے لوگوں نے ایجاد نہیں کیا، ہمارے لوگوں نے امپورٹ کیا اور پھر اپنے لوگوں پہ بار بار اس کو اپلائی کیا۔ اچھا، اس طرح کی جو سکیمیں ہیں نا، ان کے لیے بھی ایک لفظ ہے، پونزی سکیمز ہوتی ہیں جی یہ ساری۔ یہ جو پونزی سکیمز ہیں یہ پوری دنیا میں چلتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی ریشو اس لیے زیادہ ہے، ایک تو جہالت ہے، ادارہ جاتی غفلت ہے، اور وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ راتوں رات امیر ہو جانے کی خواہش ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے جو آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے کہے، میرے علاوہ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کو کہے کہ آپ کے پیسے ڈبل کر سکتا ہے، تو آپ ضرور کسی ایسے بندے سے رابطہ کریں، جس طرح میں نے فیصل بھائی سے رابطہ کیا اور ان سے رائے لی، تو آپ بھی کسی ایسے بندے سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہو، ورنہ آپ اپنی عمر بھر کی جو جمع پونجی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور پھر جو ہے نا آپ گالیاں دیں گے کبھی نواز شریف کو، کبھی عمران خان کو۔ ویسے یہ نا برسبیل تذکرہ کہ یار گالیاں تو ہم سارے دیتے ہیں کہ سیاستدان چور ہیں اور جرنیل چور ہیں، لیکن جس دا جتھے دا لگا ہے نا انہیں اپنا کم پورا پایا۔
یہ کچھ گزارشات تھیں، کچھ دوستوں کو تازہ تازہ ڈیزل بیچا انہوں نے اور شغل چل رہا تھا، میں نے کہا اس پہ اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔